بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن وہ نازک دور ہے جس میں شخصیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس عمر میں بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچائی، دیانت اور نماز کی عادت ڈالی جائے تو وہ نیک اور کامیاب مسلمان بنیں گے۔ لیکن اگر یہ عمر غفلت میں گزر جائے تو آگے جا کر اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنی دانائی کے لیے مشہور تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے: اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلامی تربیت قائم ہے۔ اگر والدین بچوں کو اللہ کی پہچان، اچھے اور برے کی تمیز اور اسلامی اقدار سکھائیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے مغربی تہذیب اور غیر اسلامی افکار ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے بغیر ہم انہیں ان فتنوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ ہم سنبھلیں اور اپنی نسل کو اسلامی تعلیمات اور دینی شعور سے جوڑیں۔ یہ ویڈیو مکمل رہنمائی فراہم کرے گی کہ ہمیں اپنے بچوں کو کون کون سی بنیادی اسلامی تعلیمات سکھانی چاہیے تاکہ وہ نیک باعمل مسلمان بن سکے۔ بچوں کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان سکھائیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بچوں کے ساتھ باہر جائیں اور انہیں سورج، چاند، درخت اور پرندے دکھائیں اور پھر پوچھیں یہ سب کس نے بنایا۔ اس طرح ان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے گی۔ بچوں کو یہ عقائد صرف زبانی نہ سکھائیں بلکہ کہانیوں اور مثالوں کے ذریعے ان کے دل میں اتارے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں سکھانی ہیں اور بھی ایمان کی باتیں بتانی ہیں کہ فرشتوں پر ایمان، کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اعمال لکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا تعارف ان کو کروائیں کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اسی طرح انبیاء پر ایمان۔ انبیاء کا تعارف کرائیں کہ وہ اللہ رب العزت کے نیک اور پاکیزہ بندے ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے پہلے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروائیں، ان کی زندگی کا تعارف کروائیں۔ اسی طرح بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین، اللہ کے سب سے برگزیدہ اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور قیامت پر ایمان کی بات ان کو بتائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم ملے گی۔ اور سب سے اہم ترین یہ کہ بچوں کو تقدیر پر ایمان سکھائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بچوں کو سکھائیں، زبانی اس کے الفاظ بھی سکھائیں اور اس کے معنی بھی سکھائیں، اور ساتھ ساتھ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالے کہ یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو یہی پیغام دیا۔ یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں، دل سے ماننا ضروری ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب ایمان اور عقائد کی بات مکمل ہو جائے تو پھر اسی طرح عبادات کی طرف آنا ہے۔ سب سے اولین، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ بچوں کو نماز کی اہمیت بتائیں۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ بچوں کے لیے نمازی چارٹ بنائیں اور ہر نماز پر نشان لگوائیں۔ جب بچے نماز کی پابندی کریں تو ان کو وقتاً فوقتاً ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو انعامات بھی دیا کریں۔ نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت بھی ڈالنی ہے۔ روزانہ ایک آیت کی تلاوت کروائیں۔ قرآن کی کہانیاں بچوں کو آسان زبان میں سنائیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یاد کروائیں، اور اسی طرح قرآن سے مناسبت پیدا ہو بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں سنائیں تاکہ وہ قرآن کو دلچسپی سے سنیں، اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے دلوں میں بٹھانی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہانیوں کی شکل میں سنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، سچائی اور ایمانداری پر گفتگو کریں، اور بچوں سے یہ پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے کیسا برتاؤ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ قرآن میں والدین کی عزت پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بچوں کو والدین کے ساتھ نرمی اور خدمت گزاری کرنا سکھائیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ زندگی گزارنے کے لیے بچوں کو حلال و حرام کی پہچان ضرور کروائیں، اور ساتھ ہی بچوں کے اندر اچھی عادتیں ڈالیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، حلال کھانے اور حرام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ دھوکہ، جھوٹ
جھوٹ اور چوری حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جسم کا وہ حصہ جو حرام سے پروان چڑھے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو ہمیں انہیں اسلامی تعلیمات سے جوڑنا ہوگا۔ یہ ایک طویل اور صبر آزما عمل ہے، مگر یہی ہماری نسلوں کو گمراہی سے بچانے کا واحد راستہ ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اسلام سکھا دیا تو کل یہی بچے امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہوں گے۔